اس وقت بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ سطح کا بلڈوزر اجمیر تک جائے گا۔ بلیا بھی کہہ رہا ہے اس غلط فہمی میں مت رہو، اب تو صحیح جگہ ہاتھ ڈال دیے ہو، اب تک دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اب مولا علی کے بیٹے سے پنگا پڑ گیا۔ اور بلیا بھی کہتا ہے مت میرے ہونٹ پر انگلیاں رکھو ورنہ میں وہ پول کھول دوں گا کہ میری مسجدوں کے بنیاد کے نیچے شیولنگ ڈھونڈنے والوں، اگر میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو دور دور تک تم بھارت میں کہیں نظر نہیں آؤ گے۔ پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب سے پرانے تم ہو تو بتا دو ذرا کہ جب اتنے پرانے تم ہو تو پھر ہماری مسجدوں میں تمہارے لوگ پناہ کیوں لیے ہوئے تھے؟ پناہ کیوں لیے ہوئے تھے؟ اس لیے ایک مسجد تو چلی گئی بابری مسجد، بھارت میں اب کوئی دوسری بابری مسجد بنانے کی غلطی کرے گا تو یاد رکھو بلیا بھی حکومت سے لے کر ان گنڈوں کو بھی کہہ رہا ہے اب تک تاریخ میں ایک کربلا پڑا گیا تھا، بھارت کے ہر گلی میں کربلا نظر آئے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ارے میرے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، ارے ہندوستان کا سنی مسلمان، ارے ہندوستان کا سنی مسلمان، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، بلیوی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برسوں بعد آج تیری اولادوں کی اوقات ہوئی جب تیرے باپ نہ خواجہ سے ہاتھ ملا سکے۔ یاد دلا دو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، لیکن اگر چپ ہیں تو بزدل مت سمجھنا، ہم امن پسند ہیں، امن کے جھنڈے کو جھکنے نہیں دیں گے، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم امن کے علم بردار ہیں، ہم نے اولادوں کو صبر سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو شکر سکھایا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو محبت اور مروت سکھایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کفر منہ تکتے رہ گیا، اسلام چھپروں میں داخل ہو گیا۔ لیکن یاد رکھنا مٹھی 12 لوگ نکالو 1991 کا وہ قانون، نکالو 1947 کا وہ قانون جس میں ڈکلیئر ہے کہ 1947 میں جو مسجد، جو مندر، جو گرجا، جو گردوارہ جس پوزیشن میں ہے اسی پوزیشن میں رہے گا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ستہ اور حکومت کے پالے ہوئے بدیسی گنڈے امریکہ اور اسرائیل کے تھلو بھارت کے لوگوں کو دھرم کے نام پہ نہیں بانٹ سکتے۔ 800 سال حکومت کی گا، کہاں تھے اس وقت؟ کہاں تھے؟ اب نکل کے آئے ہو۔ 800 سال مانے رکھتا ہے، ابھی تو 100 سال بھی نہیں پورا ہوا، ابھی تو 100 سال بھی پورا نہیں ہوا، کتنے ٹکڑے کر دیے۔ 800 سال جب ہمارے باپ دادا نے حکومت کی تو پاکستان کو وجود میں نہیں آنے دیا، بنگلہ دیش کو کہیں سے نکل کر الگ نہیں ہونے دیا، پشاور سے آگے بڑھ تو تنہا بھارت وہ ملک تھا۔ اگر چاہتا تو عالمگیر اورنگزیب نام بدل سکتا تھا، نام بدل سکتا تھا، لیکن یار اسلام والا نام نہیں بدلتا ہے، نیچر بدل دیتا ہے۔ اسلام والا نام نہیں بدلتا ہے، نیچر بدل دیتا۔ جو خود ہی ننگا ہو
وہ دوسرے کو کپڑا پہنانے کی کیا بات کرے گا؟ لیکن افسوس ان پر نہیں مسلمان، افسوس تجھ پر ہے۔ کروڑوں روپیہ تم خرچ کرتے ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ تم ووٹ کس کو دیتے ہو کس کو دو گے، لیکن اتنی بات بلیابی ضرور کہے گا، آخری سانس تک کہے گا، سب کے لیے تم سوچتے ہو، اپنی اولادوں کے لیے، تیری اولادوں کے لیے کبھی کسی نے سوچا؟ کوئی سوچا ہو تو بتاؤ۔ سب سے زیادہ اگر بھارت میں اسٹیٹ میں کسی کی حکومت رہی تو سیکولر کہلانے والوں کی۔ اگر ان سیکولر پارٹیوں کے نیتاؤں کے دلوں میں بے ایمانی نہیں ہوتی تو آج یہ بلا وجہ کے جو ککرمتے پیدا ہوئے ہیں یہ شاید نہیں ہوتے، لیکن ان کو اطمینان سے پالا گیا تاکہ مسلمانوں کو ڈرا کے رکھا جائے۔ اور بلیابی کہتا ہے کس جھاڑی میں پڑے ہو، ایک اللہ سے ڈرنے والی قوم دنیا میں کسی اور سے نہیں ڈرتی ہے، اور ڈرے گا وہ جسے نہ جانے کیا کیا بننے کا ڈر ہو۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں، اس لیے کہ ہم عبداللہ ہیں، عبداللہ ہی رہیں گے۔